السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ویورز، ہم آج پھر حاضر ہیں عشق ناول لے کر آپ کی خدمت میں، جسے تحریر کیا ہے ارید شاہ نے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں عشق ناول کی قسط نمبر 6۔ قسط نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کر دوں کہ پلیز جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک شیئر اینڈ کمنٹس کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ناول کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں عشق ناول کی قسط نمبر 6، جسے تحریر کیا ہے ارید شاہ نے۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا مجھے؟ عابد نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ عابد، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی پیر وغیرہ کا انتظام کرو۔ تم نے دیکھا نا کل رات اس کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ آسیہ کا تو میں نے سمجھا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کہکوں اور ہنسی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ رات میں نے شہریار کو فون کیا تھا، اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مینیجر نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گھومنے گیا ہوا ہے، لیکن کہاں یہ مینیجر بھی نہیں جانتا۔ صاحب جی آپ فکر نہ کریں، میں کسی پیر کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پرسرار کمرے کے بارے میں تو اب عاقب اور طاہر باتیں کرنے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ نہ ہو کر کہ وہ دونوں بھی ایک نوکری چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس سے پہلے بھی تو نہ جانے کتنے لوگ نوکری چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہاں طاہر، کچھ کرو اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے، سب کچھ ٹھیک کر دو۔ راحیل صاحب نے امید بھری نظروں سے اپنے وفادار نوکر عابد کو دیکھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے اندر آنے دو، شہریار نے غصے سے کہا۔ میں کہتا ہوں پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ عاقب اس کے انداز پر کہا۔ تم مجھ سے میری شناخت مانگتی ہو، میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ اپنے ہی گھر کے اندر جاتے ہوئے شہریار کو اپنی پہچان بتانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ چلو تم اصل گھر کے بیٹے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بیوقوف نہ لوگے؟ اگر تم گھر کے بیٹے ہوتے تو گھر کے کسی دیوار پر تمہاری تصویر لگی ہوتی۔ اس گھر کے کسی بھی کونے سے لگ رہا ہے کہ تم اس پر کہیں کے بیٹے ہو۔ بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے چور، مجھے اچھے سے پتا ہے۔ تمہیں پتہ لگا کے آئے ہو کہ وقت صاحب یہ بھی کہ گھر کے پر نہیں ہوتی، لیکن تمہاری غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت صاحب جی اور بی بی جی دونوں گھر پہ ہیں، اسی لیے تم کچھ بھی بول کر اندر آ جاؤ گے اور ہمیں بیوقوف بنا کر سب کچھ لوٹ لو گے۔ یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ چلو بیٹا پتلی گلی پکڑو، عاقب نے غصے سے کہا۔ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہیں یہاں سے آؤٹ کرا دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ شہریار اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر گھر کے ایک تو اتنے لمبے سفر کے بعد وہ کافی تھک چکا تھا، اوپر سے عاقب سے اس کی بحث۔ اس نے ایک نظر گھر کی ساری دیواروں پر دیکھا جہاں کہیں اس کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے عاقب اس گھر کے اندر نہیں آنے دے رہا تھا، یہ ٹھیک تھا، لیکن وہ اس کا مالک تھا۔ عاقب کون ہوتا ہے اسے اندر نہ آنے دینے والا؟ شہریار نے غصے سے ایک نظر عاقب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر گھور رہا تھا، جیسے بتانا چاہتا ہو کہ اپنی شناخت کا ثبوت دو۔ اب میرے سامنے کوئی بکواس مت کرو، کہا، جبکہ آواز اس کی کافی بلند تھی اس بار۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ عاقب بھی اس طرح چلا کر بولا۔ نیچے سے تیز آواز سن کر راحیل صاحب اور عابد دونوں متوجہ ہوئے۔ راحیل صاحب اور عابد فوراً نیچے آئے تھے کہ عاقب کس سے لڑ رہا ہے، لیکن سامنے شہریار کو دیکھ کر وہ راحیل صاحب پریشان ہو چکے تھے، جبکہ شہریار عاقب کو اگنور کرتا راحیل صاحب کے سینے سے آ لگا تھا۔ بابا جانی، آئی ریئل مس یو، وہ اس کے سینے سے لگا کہ ان کے ساتھ ساتھ سب کو حیران کر چکا تھا۔ تب بھی آسیہ بیگم آواز سن کر اندر تھی، سامنے شہریار کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو چکی تھی، جبکہ شہریار اب اس گرم جوشی سے اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے میں کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں؟ راستے میں راستہ بھول گیا تھا میں، لوگوں کو اپنے ہی باپ کا نام بتا کر اپنے گھر تک پہنچا ہوں میں۔ شہریار اپنی کیفیت بتاتے ہوئے مسکرایا، جب اس کے والدین پر تو جیسے گھر کی چھت پر آ گری ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً اس کے یہاں آنے پر خوش نہیں تھے۔ شہریار نے نوٹ کر لیا تھا کہ جس گرم جوشی سے وہ اپنے والدین سے ملا تھا ویسا کچھ اس نے ان کی طرف سے محسوس نہ کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میرے یہاں آنے سے خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ان دونوں سے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، جبکہ ان کی نظروں میں بھی وہ پڑھ چکا تھا کہ اس کے یہاں آنے سے نہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ شہریار تم یہاں کیوں آئے جب کہ ہم نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جانی، ویسے تو میری یہاں آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے مجھ سے بات کریں گے یہ سوچ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ شہریار کو واقعہ ہی نہیں تکلیف پہنچی تھی۔ ارے نہیں شیری بابا، آپ اچانک سے یہاں آ گئے نا، آپ سب آپ کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے ہیں، ہم سب آپ کے یہاں آنے سے بہت خوش ہیں۔ عابد نے مسکرا کر اس کے والدین کو اشارہ کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کو شہریار کو ثالثہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا، جبکہ عابد کی بات کو سمجھتے ہوئے بابا نے بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اف، تو ایسے کہیں نا، اس طرح سے منہ بنا کر کیوں کھڑے ہیں؟
جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کریں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ پھر میں آپ لوگوں کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرا کمرہ کس طرف ہے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ تالوں سے بھرے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف نظریں سب کی اٹھی تھیں۔ عابد، اس سے گیسٹ روم میں لے کر جاؤ، ماما نے فوراً سے کہا۔ گیسٹ روم میں کیوں؟ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، شہریار نے رکتے ہوئے کہا۔ تمہارا کمرہ ٹھیک سے صاف نہیں ہے شہری، میں صاف کرا دوں گی، پھر تم اپنے کمرے میں رہنا، لیکن فی الحال تم فریش ہونے کے لیے گیسٹ روم میں چلے جاؤ۔ آسیہ بیگم نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ اسے حویلی تک لے آئی تھی، اس کمرے تک بھی پہنچا اس کے لیے مشکل تو نہ تھا۔ وہ عابد کے ہمراہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ واپس آتے ہی وہ مہر کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لا رہا تھا۔ یار علی، تم بیکار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، میں فی الحال واپس نہیں جانا چاہتا، میں کچھ بھی اور یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسکندر نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دوست اسے بالکل نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ دیکھو اسکندر، میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ، مطلب صاف ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں یہاں مزید ایک اور سیکنڈ نہیں رکنا چاہتا، اور تم میرے ساتھ واپس جاؤ گے کیونکہ تمہیں میں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آیا ہوں، علی نے غصے سے کہا۔ اس فقیر کی باتیں سن کر علی بوکھلا چکا تھا۔ اگر ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا تو اس کے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نسلیں تباہ ہوتی تھیں، خاندان بکھرتے تھے، لیکن اسکندر یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں واپس نہیں جانے والا علی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اسکندر نے ضدی انداز میں کہا۔ میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم میرے ساتھ چلو گے، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے آج تک اس پر نہ تو کبھی اتنا غصہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے اتنے خلاف ہوا تھا۔ سکندر نے اس لڑکی کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ علی کو یہ بات بتائے گا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے تو علی ضرور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس کے معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس کی مدد بھی کرے گا۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ علی اس کی مدد ضرور کرے گا اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آسیہ بڑھائے ہوئے لہجے میں سرگوشانہ انداز میں بولی۔ جی ماما، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ چل کر اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے جانا ہوگا، وہ بھی جلدی، کیونکہ کچھ لوگ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے والے ہیں اور وہ لوگ ان کی فیملی میں سے ہیں، وہ ضرور میں کا رشتہ انہیں دے دیں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے چلیں اور میں کا رشتہ مانگنے میرے لیے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، راحیل اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ کیوں ممکن نہیں ہے بابا؟ میں مہر کی کو چاہتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ لہجے میں بولا۔ دیکھو شہریار، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، راحیل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شادی نہیں ہو سکتی کہ کیا مطلب ہے؟ بابا شہریار پریشان سا انہیں دیکھنے لگا، شاید وقت آ گیا تھا اسے سب کچھ سچ بتانے کا۔ دیکھو شہریار، یہ نہیں ہے کہ تم میرے سے شادی نہیں کر سکتے، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، آسیہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تم اس چیز کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، شہریار انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ فی الحال اسے اپنے ماں باپ کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ضد مت کرو، کوئی وجہ ہی ہے جو تمہیں منع کر رہے ہیں، فی الحال ہم تمہارا رشتہ لے کر کہیں نہیں جا سکتے اور نہ ہی تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، بھول جاؤ اس لڑکی کو، راحیل صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ میں اسے محبت کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہی دنوں میں اس کی فیملی ممبرس کا رشتہ لے کر آ جائیں گے اور میری پہلی محبت کی کسی اور کی ہو جائے گی، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بلا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے بابا، میری پہلی محبت ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے کر آنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی دنیا بسانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں بابا، اگر بندہ اپنے میرے مہر کو میری زندگی میں شامل نہیں کیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو لوگوں کو تو ویسے بھی عادت ہے مجھ سے خود سے دور رکھنے کی، لیکن میں بھی آپ لوگوں سے دور چلا جاؤں گا، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ شہریار صدمے سے ماں باپ کو سمجھانے کی آخری کوشش کر رہا تھا اور اسے کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے اور اس کے مہر کی شادی بھی کروانے کے حق میں نہ تھے۔ شہریار نے آسیہ اور راحیل صاحب کو بہت پریشان کر دیا تھا، جبکہ وہ انہیں پریشان حال میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے مہر کی ساری انفارمیشن نکالی ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم اس کا رشتہ لے کر آ جاؤ۔ زیان نے اسے ساری خبر دی۔ تھینک یو زیان، لیکن ماما بابا نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے، صرف مہر سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی نہیں، اور وجہ بھی نہیں بتا رہے، نہ جانے کیا ریزن ہے، لیکن جو بھی ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، میں انہیں منا لوں گا، لیکن تم دھیان رکھنا تب تک مہر کے لیے اس کا رشتہ نہ آئے۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نہ زیادہ؟ شہریار نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ زیان نے اسے مطمئن کیا۔ تم پریشان مت ہو شہریار، تم پر اپنے ماں باپ کو مناؤ، انہیں یہاں لے کر آؤ، جب تک میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں دیکھ لوں گا۔
تھینک یو سو مچ زیان، تم نے باقی میرے سچے دوست ہو۔ اس نے دل سے کہا تھا، جانتا ہوں، زیادہ مسخرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چل جا اور اپنے ماں باپ کو منا۔ زیان نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ شہریار بیٹا کچھ دکھاؤ تو میری جان، آسیہ نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ جب آیا تھا اس نے کہا تھا اسے بہت سخت بھوک لگی ہے، اور پھر ڈائننگ ٹیبل سے وہ اٹھ کر اندر آ گیا بنا ایک بھی والا کھائے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس یہ بتایا کہ مجھے مہر سے شادی کرنی ہے، کسی بھی قیمت پر۔ آپ لوگوں کو میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں، مجھے جواب دیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ شہریار بیٹا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیوں ممکن نہیں؟ ماما کوئی وجہ تو بتائیں آپ کی، یہ آدھی ادھوری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے وجہ بتائیں کہ میں سے شادی کیوں نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے وجہ بتائیں، ابھی میں کھانا کھاؤں گا۔ وہ جتنا اپنے ماں باپ سے دور جا رہا تھا اتنا ہی وہ ان کے دل کے قریب تھا۔ وہ دونوں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کمرے کا راز بھی اس پر کھولنا ان کے بس سے باہر تھا۔ نہیں ماما، آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کو مجھے وجہ بتانی ہوگی۔ انہیں کھڑے ہوتے دیکھ کر شہریار نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم کل صبح میں کا رشتہ مانگنے اس کے گھر جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس رشتے سے مان گئے تو کراچی والے بنگلے میں ہی ہم تمہارا نکاح کریں گے، اور وہی تم سے مہر کو لے کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا واپس لے جاؤ گے۔ بابا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رکوں؟ وہ شک کی نظر میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں رکو، اور آپ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ہم تمہاری بات مان رہے ہیں اور تمہیں خاموشی سے ہماری بات ماننی ہوگی۔ اب آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، راحیل صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ شہریار تو بس یہی بات سوچ کر خوش ہو چکا تھا کہ اس کی من مراد پوری ہونے جا رہی ہے۔ آخر 2 گھنٹے بھوکے رہ کر اس نے اپنی خواہش پا ہی لی تھی۔ سکندر اور علی کو واپس آئے ہوئے آج 3 دن گزر گئے تھے۔ علی جب کسی بھی حال میں نہ مانا تو سکندر نے ایک آخری بار اس کی منت کی کہ اسے اس لڑکی سے ملنے جانے دے۔ علی نے اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن سکندر کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا۔ سکندر جانے سے پہلے اس لڑکی سے ملنے گیا۔ تم کہاں ہو حسین لڑکی؟ میں آج واپس جا رہا ہوں۔ اتنی پہاڑی پر کھڑا اونچی بات سے اسے پکار رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے جانے سے پہلے تم مجھے امید تو دو کہ میں کسی منٹ واپس آؤں۔ کیا تم میرے لیے وہی محسوس کرتی ہو جو میں محسوس کرتا ہوں؟ مجھے کوئی تو اشارہ دو۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ میری دنیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ اس امید میں جانے کی کہ میرے جانے کے بعد تم میرا انتظار کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن اگر تم واپس نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ یاد رکھنا، میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں تم سے عشق کرتی ہوں سکندر، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ یہ جاؤ، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن لوٹ کے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ذرا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ نے سکندر کو دنیا کا سب سے حسین منظر دکھایا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی بہکانے کا ہنر رکھتی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں واپس آؤں گا، بس ایک بار اپنے والدین کو تمہارے بارے میں بتا دوں، پھر انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا تمہارے ماں باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ سکندر خوشی سے کہتے ہوئے اسے ایک آخری بار دیکھ کر پہاڑی اترنے لگا، جہاں پہاڑی کے نیچے علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پلٹ کر دیکھا تو وہ اسے وہیں کھڑی نظر آتی، یقین تھا کہ اس کے ماں باپ مان جائیں گے۔ وہ تو اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، تو یہ خواہش پوری نہ کریں گے، ایسا نہیں ممکن تھا۔ علی نیچے گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ نیچے آئے تو چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم سے اس پہاڑ کو پراسرار خطرناک کیوں کہتے ہو؟ یقین کرو، اس سے بے زیادہ خوبصورت پہاڑی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس میں ایسا کیا ہے جو تمہیں پراسرار خطرناک لگتی ہے؟ کیا یہاں جن چڑیل بستی ہے؟ سکندر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ان سے بھی خطرناک مخلوق یہاں پریاں رہتی ہیں۔ اس کے پراسرار انداز نے سکندر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہے وہ مجھ سے عشق کرتی ہے۔ سکندر کے الفاظ نے علی کے پیروں سے زمین کھینچی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا موم ڈیڈ کو لے کر، اور اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ دنیا میں لے جاؤں گا، سکندر نے اپنے خوابوں کا نگر سجاتے ہوئے کہا، جبکہ گاڑی چلاتے علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سو ویورز، یہ تو تھی ہماری قسط نمبر 6۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جو ہمارے چینلز پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک شیئر اینڈ کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ ہمیں آپ کی محبت کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کو ہمارا ناول کتنا پسند آ رہا ہے۔ سو ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے۔